سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر علیہ وسلم تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ومرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم اما میرے بھائیو، رمضان تو اب تقریباً چلے ہی گیا. ماشاء اللہ اپنی بہت ہی حسین اور خوبصورت یادیں چھوڑ کے جا رہا ہے، جسے ہم سارا سال یاد رکھیں گے. ویسے تو رمضان نے الحمدللہ بہت کچھ سکھایا، ہمیں بہت کچھ بتایا، لیکن ایک خاص پیغام جو رمضان نے دیا ہے وہ بہت قیمتی پیغام ہے. میں انشاءاللہ آپ حضرات کی توجہ اس طرف مبذول کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم اس رمضان کے پیغام کو سمجھ سکیں جو ہمیں دیا ہے. اس کا سب سے اہم جو پیغام جو رمضان نے ہمیں دیا وہ ایسا پیغام ہے کہ پوری آخرت اور دنیا کی بھلائی جو ہے ہماری فلاح اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. بہت بڑا پیغام. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے قرآن میں کہ اسی وجہ سے تمہاری فلاح ہوگی اور تم کامیاب ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ اس کی وجہ سے انسان کو کامیاب کرے. وہ کیا پیغام تھا جو اس نے دیا ہمیں رمضان میں؟ ہمیں اس نے تزکیہ نفس کرنے کا طریقہ بتایا. تزکیہ نفس یہ کیا چیز ہے؟ تزکیہ نفس جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اللہ نے بتایا کلیئر کہ وہی سب کامیاب ہوگا آخرت میں، جنت میں جائے گا، دوزخ سے بچے گا، اللہ جس سے راضی ہوگا. وہی عورت اور وہی مرد ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے نفس کا تزکیہ کیا. مین پیغام ہے. کیسے؟ سارا فرسٹ رمضان سے لے کے الحمدللہ اب تک ہمیں رمضان میں کام کراتا رہا، ہم کرتے رہے. اور وہ کیا تھا کہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا وہ ہم کرتے رہے، بڑے شوق سے کیا. اللہ نے کہا فجر کی نماز پڑھو، ہم پڑھتے رہے الحمدللہ. 99% لوگ تو الحمدللہ مسجدوں میں آ کے رہے. کچھ 1% ایسے جو مجبوری ہیں، بیمار ہیں یا کام یا کچھ ایسے عذر ہو گئے وہ نہیں آ سکے. حتیٰ کہ جس چیز کو اللہ نے ممنوع کیا ہم اس کو چھوڑتے رہے، بڑے طاقت سے چھوڑا، کوئی مشکل نہیں تھی ہمارے لیے چھوڑنا. حتیٰ کہ یہ کہ جو حلال چیزیں تھیں ہماری زندگی میں اللہ کے حکم سے ہم نے وہ بھی چھوڑ دی. اللہ نے کہا بیوی حلال ہے نہیں جا سکتے تو بالکل خوشی سے نہیں جائیں گے. سارا دن نہیں کھا سکتے ہم، بالکل نہیں کھائیں گے نا، بالکل نہیں. یہ سب وہی بیٹھے ہیں، ساری دنیا بیٹھی ہے بغیر کھائے. اللہ نے کہا پیو پانی سے کچھ نہیں پینا، ہم کہے نہیں پیئیں گے. جس طرح اللہ فرماتا رہا ہم ویسے ہی کرتے رہے، جس سے اللہ منع کرتا رہا ہم وہ چھوڑتے رہے. یہی ہوا نا ہماری زندگی میں ایام معدودات.
اور کچھ دن ہم نے یہ کام کیا ہے، کچھ دن ہم نے اس کام کو ایکسیپٹ کیا ہے، اللہ کے اس میسج کو، بھئی جو میں کہہ رہا ہوں ویسے کرنا، اس کے خلاف تمہیں کچھ کام نہیں کرنا، بالکل نہیں کریں گے۔ حتیٰ کہ یہ کہ الحمدللہ گناہ گار سے گناہ انسان میرا جیسے بھی جو رمضان سے پہلے کچھ نہیں کرتا تھا، وہ بھی رمضان کے اندر آ کے بالکل الحمدللہ اسی کام پہ چل پڑا، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، دل میں اس کے افسوس بھی ہوتا ہے یہ میں کسی پہ غصہ نہ کروں، کسی کے ساتھ برائی نہ کروں، اس کے دل میں احساس پیدا ہو گیا، سب چیزیں آ گئی، گناہوں سے بچنے لگا، ہر بات اللہ کے حکم کے مطابق کرنے کا شوق پیدا ہو گیا، یہ کام اس نے شروع کر دیا۔ تو یہ جو کیفیت ہے، یہ جو حالت ہے، اسی کا نام تزکیہ نفس ہے۔ یہ تزکیہ نفس ہے کہ ہم نے نفس کو دبا دیا، نفس کی بات ماننا چھوڑ دی، خواہشات کی بات ماننا چھوڑ دی، اپنی مرضی پہ چلنا چھوڑ دیا ہم نے، اور ذہن میں ایک چیز ہے ہمارے کہ یار چلو 30 دن کر جاتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ تو ہم نے کانٹیکٹ یہ کیا کہ 30 دن ہم بخشے جائیں گے، بعد میں پھر ہم خراب کریں گے کام تو پھر جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ تو قصول نہیں ہے نا زندگی۔ اسی لیے فرمایا ایام معدودات کہ یہ چند دن تمہیں دیے گئے پریکٹس کے لیے، اور یہ ایام معدودات جو کہا ہے چند دن، کس کے مقابلے میں کہا ہے کہ جو اللہ نے زندگی دی ہے، 70 سال دی ہے، 60 سال دی ہے، 80 سال دی ہے، 25 سال دی ہے، 50 سال دی ہے، اس کے مقابلے میں تو یہ 30 دن کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا 30 دن جو ہے یہ آل نہیں ہے، پوری زندگی نہیں تمہاری، بلکہ ان تھوڑے دنوں کے اندر تمہیں یہ پریکٹس کرائی گئی ہے کہ اگر تم اس طرح زندگی گزارنا چاہو تو گزار سکتے ہو، تزکیہ نفس کے ساتھ، تزکیہ نفس کے ساتھ۔ تو یہ زندگی ایسی ہو جائے گی جس زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ 30 دن کے بعد خود ہم سے سوال کرے گا کہ ہاں بھائی بندو ذرا بتاؤ تمہاری زندگی آپ کیسی محسوس کر رہے ہو۔ ہر شخص، ہر مرد اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کرے، کوئی کچھ ابھی دیکھ لیں، حالت بدلی ہے ہمارے اندر سے، گناہ گار ایک نور اندر آ جاتا ہے، ایک کیفیت آ جاتی ہے، ایک شانتی آ جاتی ہے، ایک سکون آ جاتا ہے، ایک اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ مطلب دنیا میں رہتے انسان وہ کیفیت نہیں رہتی کہ جو رمضان سے پہلے ہماری حالت تھی۔ محسوس کیا نا آپ؟ ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے۔ تو اتنا بڑا بین ثبوت یہ ہے کہ جو تبدیلی تمہارے میں آئی ہے، یہ 30 دن تم نے اللہ کا حکم مانا ہے، اور جو اس نے منع کیا اس کو تم رک گئے ہو، اور تم نے اپنے نفس کی بات نہیں مانی، نفس کو تم نے ڈاؤن دبا دیا ہے، تو اس کا تم رزلٹ ابھی دیکھ رہے ہو کہ تمہاری زندگی میں کتنا مزہ آ گیا، لطف آ گیا۔ تو فرمایا اگر تم اسی طرح پوری زندگی گزار لو، نہ جانے کتنی زندگی انسان کی، 1 سال ہے، 3 سال ہے، 5 سال ہے، اسی زندگی کو پکڑ لو تو پھر تو الحمدللہ تم دنیا بھی تمہاری سکون کے ساتھ گزر جائے گی اور آخرت بھی سکون کے ساتھ گزر جائے گی۔ یہ مین پیغام ہے، سمجھنا چاہیے ہمیں دوستوں کہ بھئی اصل زندگی کا تو مزہ جب آتا ہے جب اللہ کے حکم کے مطابق انسان زندگی گزارے، خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزارے، نفس کے مطابق زندگی نہ گزارے، جیسے اللہ فرمائے۔ اور وہ تو بہت اب ڈھیل دے دیں گے ہمیں 30 دن کے بعد، ابھی ذرا سختی کی بھی ہے نا۔ پہلے تو اب تو ہم 20 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، پورا قرآن سن رہے ہیں تراویح میں، اس کے بعد آنکھیں کھلتی نہیں تو دوبارہ فجر پہ کھڑو کے پھر ماشاءاللہ آدھا پارہ سن لیتے ہیں، ابھی اس سے ہوش نہیں آتا، پھر ماشاءاللہ علماء کرام بہت فضل فرما رہے ہیں، ہم پہ کرم فرما رہے ہیں، پھر بھی ہمیں نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کی نصیحتیں سننا شروع ہو جاتے ہیں، یا کبھی تلاوت قرآن شروع ہو جاتی ہے، کہیں بھی ماشاءاللہ کوئی پیچھے نہیں جا رہا۔ یہ سب کمال کس چیز کا ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو دبا دیا، اللہ کے حکم کو اونچا کر دیا۔ That's the life. That's the reality. بس سمجھنا چاہیے یہ بات۔ اور یہ انعام صرف کن کو ملتا ہے؟ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو یہ انعام تمہیں دیے جا رہا ہے۔ میں تو تمہیں نہیں چاہتا کہ تم جہنم میں چلے جاؤ، تم اتنے گندے کام کرتے ہو سارا سال، اتنی بری حرکتیں کرتے ہو، اپنے رب کو ناراض کرتے ہو، اپنے ہم اللہ کو، اللہ کے رسول کو نافرمانی کر کے ناراضی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا حالات کیسے ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو چند دن ہم نے تمہیں دیے ہیں، چند دن ہے بالکل، دیکھ اتنی بڑی زندگی کے مقابلے میں اس دن تو کچھ بھی نہیں ہے دوست، ہوا کی طرح سارے دن اڑ گئے۔ اس دنیا میں آپ نے چند دن کام کر کے کتنا سکون لے لیا، دل میں کتنا سکون آ گیا، آدمی کی کتنی شانتی آ گئی، کتنا آرام آ گیا۔ تو کیوں نہیں ہم ساری زندگی، پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، اس طرح گزار لیں۔ دیٹ از دا میسج۔ اب
تو عقل مند آدمی تو کہے گا واقعی یار یہ تو صحیح بات ہے، زندگی تو ہم سے بڑی اچھی گزرتی ہے اس طرح، تو کیوں نہ میں اللہ کے حکم کے مطابق چلوں اسی طرح جو اللہ سے حکم نہ، اور وہ تو اب سختی میں بتایا، اب تو بہت زیادہ کھچائی ہوئی ہے نا، یہ تو تزکیہ جو ہو رہا ہے کہ 20 پڑھو، عام دنوں میں تو بہت راحت ہو جائے گی، نہ روزہ ہوگا نہ کھانا پینا بند ہوگا، الحمدللہ کھاؤ پیو سب کچھ عیش کرو، نمازیں کٹ ہو جائیں گی اور فرائض اوپر آ جائیں گے، تو اس میں بھی ہم اتنا کام نہیں کر سکتے کہ جو فرض ہے اس کو ادا کر دیں. سبحان اللہ. آپ سوچیں کہ کتنا فرق آ گیا. اب تو بہت کچھ کرنا پڑ رہا ہے، اس وقت پھر بہت کم آرڈر اللہ تعالیٰ کے آ جائیں گے، اتنی سختی ہے ہی نہیں اس وقت عام زندگی کے اندر. تو فرائض ہیں، آپ فرائض کو ادا کرتے رہیں الحمدللہ، باقی جو قرآن کی تلاوت تھوڑی کرتی رہیں، یہ سب کام کرتے رہیں تھوڑا بہت. وہ اتنی سختی نہیں ہے آپ نماز پڑھیں کہ 5-10 منٹ کی جو نماز ہوتی ہے عشاء کی، اب تو گھنٹے 1.5 گھنٹے لگتے ہیں اللہ کے فضل سے، وہ 10 منٹ کی نماز ہے. تو یہ سب کچھ اس وقت ہوگا. اب کوشچن تو یہ ہے کہ یہ تو سب کچھ اس وہ ہے کہ جس وقت ہم نے تزکیہ نفس کیا ہے، تو اب آئندہ زندگی میں تو تزکیہ نفس نہیں ہو رہا، تو ہم کیسے کریں؟ رمضان تو چلا جائے گا، تب ہم اس نفس کو کیسے دبائیں گے؟ یہ کوشچن آتا ہے نا ذہن میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو تمہیں پریکٹس کرائی ہے، اس کا انتظام بھی کیا ہے کہ تم ساری زندگی اپنے نفس کو اس طرح دبا سکتے ہو اگر میری ایک بات پہ عمل کرو. بولیں سبحان اللہ. اب اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ تو ہم نے طریقہ بتا دیا ہے کہ نفس کو قابو کرو گے تو یہ سب کچھ ہو جائے گا. اب مزید ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ بقیہ زندگی میں تم نے اس نفس کو کیسے قابو کرنا ہے. انشاءاللہ جیسے رمضان میں تم نے اس نفس کو قابو کیا ہے اور مزے لیے ہیں زندگی کے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، اس طریقے پہ تم عمل کرو گے تو انشاءاللہ نفس تمہارا ہمیشہ ڈاؤن رہے گا اور تم اللہ کے حکم کے مطابق چلتے چلے گا. اللہ بہت کریم ہے، رحیم ہے. بس اب ہم نے کام یہ کرنا ہے اس طریقے کو دیکھ لیں، وہ طریقہ اللہ نے کیا بتایا ہے کہ وہ کیا طریقہ ہے جس کو ہم پکڑ لیں جس قرآن حدیث کے مطابق. تو ہمارا کام یہ ہے کہ الحمدللہ ساری رمضان رہے گا، اسی طرح انسان الحمدللہ عمل کرے گا، ویسی نمازی بنے گا، ویسی الحمدللہ گناہوں سے بچے گا، ویسی بری باتوں سے بچے گا، تمام چیزوں سے نفرت ہو جائے گی، بہت اچھی زندگی ہو جائے گی، تلاوت قرآن ہوگی زندگی میں، باتیں ہوں گی دین کی الحمدللہ جیسے اب ہو رہی. اللہ ایک ہمیں طریقہ بتا رہے، اس طریقے کو اختیار کر لیں. کرنا چاہیے دوستوں، بڑا آسان معاملہ ہے. آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا طریقہ بیان فرماتے ہیں اس سلسلے کے اندر. اللہ کے نبی نے بڑی مشہور حدیث ہے، فضائل اعمال میں موجود ہے، شیخ زکریہ محمد ذکر رحمہ اللہ نے اس کو لائے ہیں، اس حدیث کو بھی لے کے آئے ہیں. مدت کتابوں میں حدیث موجود ہے کیونکہ یہ سرغنا ہے، ہمیں تزکیہ بتاتی ہے حدیث، تزکیے کا طریقہ بتاتی ہے کس طریقے سے تم اپنے تزکیے کو دبا کے رکھ سکتے ہو ساری زندگی، اٹھنے نہیں دے سکتے نفس. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، کیا ہے؟ کل شیء سکالۃ قلب ذکر اللہ. طریقہ آ گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر شے کو چمکانے کے لیے ایک چیز پیدا کی ہے، کوئی چیز موجود ہے. کل شیء سکالۃ، ہر شے کے لیے اللہ نے کوئی چیز ہے جو اس کو چمکاتی ہے، روشن کرتی ہے، بلند کرتی ہے. ٹھیک، سکالۃ القلب ذکر اللہ، اور جو انسان کے قلوبوں کو چمکاتا ہے وہ ذکر اللہ ہے. آگے الحمدللہ کام بالکل نسخہ بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بقیہ زندگی میں تم ایک کام اختیار کر لو کہ اللہ کے ذکر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو تو تمہارا نفس جو ہے اوپر نہیں اٹھ سکتا. جب ذکر کرتے رہو گے تو تمہارا نفس اور خواہشات جو ہیں دبتی چلی جائیں گی اللہ کے فضل سے، اور تمہارے میں وہی کیفیت ابھرتی رہے گی، کانسٹنٹ وہ کیفیت رہے گی کہ اللہ کے حکم کو مانا جائے، اللہ کی تابعداری کی جائے، اللہ کے دین پہ چلا جائے، نمازوں کو پڑھا جائے، دین کے کام کیے جائیں. خود بخود اس علاج کے بعد انسان کے اندر وہ کیفیت پیدا رہے گی، اور اللہ نے ریکمینڈ کیا ہے اس کو، اللہ نے حکم دیا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. قرآن کہتا ہے اولو الالباب، پہلے سے پہلے بتایا ہے کہ عقل مند لوگ کون ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بتاؤں تمہیں عقل مند لوگ کون ہیں دنیا کے اندر. اللہ فرما رہے ہیں کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس زندگی کے راز کو پا لیا ہے. تب یہ زندگی جو ہے کام کی چیز ہے، اس کو بنانا چاہیے، اس راز کو سمجھ گئے کہ ہم اس دنیا میں کیسے رہنا چاہیے،
اولو الالباب، یہ لوگ عقل مند ہیں، وہ اس رات کو سمجھ گئے ہیں اور انہوں نے اس چیز کو اختیار کر لیا ہے کہ جس کے ساتھ اس زندگی کو الحمدللہ ایک دینی زندگی اور میرے حکم کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ اصل میں اولو الالباب وہ لوگ ہیں۔ یا اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو دبایا ہوا ہے۔ کس طریقے سے؟ تو ذکر کرتے ہیں اس حالت میں، الذین یذکرون اللہ قیاما، اگر کھڑے ہیں تو اللہ کے ذکر میں محو ہیں، اگر بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جنوبہم، اگر لیٹے ہوئے تب بھی وہ میرا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی تاریخ ہے، کتنی بڑی غفلت ہے جو ہم لوگ یار گناہ ہو جاتے ہیں، یار نماز نہیں پڑھی جاتی، یار فلاں نہیں ہو رہا ہے، یا گندگی ہو جاتی ہے، تو کہتے رہیں سزا موجود ہے، کیوں نہیں ہم اللہ کا ذکر کر لیتے، اپنی زندگی میں اس کو اتار لیتے۔ 2 وقت ہی ہم اللہ کے ذکر کی دیکھ لیں، صبح شام کر لیں، تو اللہ کے بتائے اس حکم کے مطابق اللہ الحمدللہ۔ اسی طرح ہم کہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہتے ہیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنے کے بعد جب وہ اپنی اصلیت کو پہچان جاتے ہیں کہ جو نفس جو ہے اس نے ہمیں برباد کیا تھا، تو پھر وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ ہم تو اس دنیا کو کھیل تماشا سمجھتے تھے، مستی میں گزارتے تھے، تیری نافرمانی میں گزارتے تھے، لیکن تیرے ذکر کی برکت سے جب تو نے ہمیں کہا کہ ہر وقت ذکر کرو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، ہم نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اپنی زندگی میں، تو اب تو ہم سمجھ گئے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ چیز دنیا جو بنائی ہے یہ تو با مقصد چیز ہے، یہ لہو لعب نہیں ہے، کہ کھانے پینے کے لیے نہیں بنائی، مستیوں کے لیے زندگی نہیں بنائی۔ ذکر کرنے کے بعد ہمارے شعور نے بتا دیا کہ اس کا تو مقصد ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، سبحانک، کہ تیرے ذکر نے تو ہماری آنکھیں کھول دی۔ ذکر ایک قرآن ہے، سبحانک، کہ تیرے ذکر نے تو سارے مسئلے ہمارے حل کر دیے۔ اور ہم نے تجربہ کر کے دیکھا کہ دنیا میں جتنی بھی مصائب ہیں، مصیبتیں، گھر کی مصیبت ہے، بچوں کی مصیبت ہے، کاروباری مصیبت ہے، کوئی اور الجھن ہے، کوئی اور پریشانی ہے، سب کا سب راز، سب کا سب جو حل ملا سبحانک، تیرے ذکر کے اندر ملا۔ کتنی بڑی چیز ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا کس میں ملا؟ سبحانک، تیرے ذکر کے اندر، تیرے سے ملا۔ اب تیرا ذکر ہی ہمیں، سبحانک سبحانک ربنا ما خلقت ھذا سبحانک وقنا عذاب النار، پوری تیری رحمت سے امید کرتے ہیں کہ تیرا ذکر ہی ہے جو ہمیں اب عذاب جہنم سے بچائے۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی جماعت اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتی، جیسے ہم بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے، بہت بار بار پڑھنے کو دل خوش کرتا ہے، دل بار بار اس حدیث کو پڑھے۔ جب مجمع بیٹھتا ہے، ہم سب ایک دوسرے بھائی بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے جمع ہو جاتے ہیں، ذکر کرنے لگتے ہیں، آپ میری وجہ سے ہیں، میں آپ کی وجہ سے ہوں۔ یہاں کوئی یہ نہیں کہ بھئی کوئی بلند ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی پیر ہے، نہ نہ، سب بھکاری ہیں، اللہ کے درگاہ میں آئے، بارگاہ میں مانگنے آئے، کوئی شیخ پیر کچھ نہیں ہوتا بھائی، سب ایک ہے الحمدللہ۔ بس یہ شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں جمع کر دیا، کسی گندے کام کے لیے جمع کیا، کسی تفریح کے لیے جمع نہیں کیا، کسی مجمع کے لیے جمع نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں کس لیے جمع کیا؟ ایک نقطے پہ کس لیے جمع ہوئے کہ آؤ بیٹھیں، کتنا اچھا وقت ہے، رمضان ہے، جانے والا ہے، 27واں روزہ ہے، تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں، عصر کا وقت ہے اور افطار ہونے والا ہے، آؤ جمع ہو جاؤ، اللہ کو یاد کریں۔ ہائے ہائے، کیا کرم، بالا کرم ہے، کیا قیمتی وقت، کیا لمحات ہیں، اور ہم جمع ہو کے بس ایک مقصد کے لیے مست ہوئے بیٹھیں کہ آؤ اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میں ایسی جماعت کو دیکھتا ہوں تو فوراً میرے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اب یہ ہو رہا ہے ایسا، جو اس پہ یقین نہیں کرتا مسلمان ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں بندوں سے کہ دیکھو ساری دنیا کو سب چھوڑ کے آ گئے، اس وقت کوئی عبادت نہیں کر رہے، ہر عبادتوں کو چھوڑ دیا اور ایک دم جمع ہو گئے، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، تعلق بھی ایک دوسرے سے نہیں۔ کیا میرے ذکر نے محبت پیدا کر دی ان کے دلوں کے اندر، سب جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے ذکر کے لیے تو فرشتے ایک دم آسمان سے اترتے ہیں کہ ہمارا رب خوش، کس جماعت سے خوش ہے، آؤ دیکھیں۔ تو جب دیکھتے ہیں کہ جماعت بیٹھی ہے تو چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں، اور ہمارے چاروں طرف سے گھیرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کہتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ابھی دنیا کے اندر، زمین میں یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو کہتے ہیں بڑی گندی زمین ہے، گناہ ہر طرف فراڈ، مصیبتیں پھیلی ہوئی ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ آج کے سارے فرشتے گھیرے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت دیکھتی ہے تو وہ بھی مست ہو جاتی ہے، اس مجمع کو ڈھانپ لیتی ہے۔ فرشتوں نے گھیر لیا
اور رحمت نے ڈھانپ لیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میں یہ نظارہ دیکھتا ہوں کہ میری رحمت ڈھانپے ہوئی ہے, میرے آس خواص سارے جو عمدہ قسم کے ملائک ہیں رمضان میں انہوں اس جماعت کو گھیرے ہوئے ہے. کس چیز سے گھیرا ہوا ہے؟ کہ کوئی بلا, کوئی مصیبت, کوئی پریشانی سب کو دور کر دیتے ہیں فرشتے. گھیرنے کا مطلب یہ ہے بالکل سب کچھ, ضرورت نہیں کسی کی کوئی آ کے اس وقت ہمیں ڈسٹرب کر دے یا ہم پہ کوئی وار کر دے. دنیا کی کوئی چیز تصور بھی نہیں کر سکتے. گھیر لیتے ہیں ان کی رحمت, اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. کیا کہ جب فرشتوں نے گھیر لیا تو اوپر سے بھی کوئی ان پر عذاب نہ آئے, کوئی مصیبت نہ آئے, کوئی پریشانی نہ آئے, فوراً رحمت کے بادل چھا جاتے ہیں اس جماعت کے اوپر. یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے دوستو. رمضان میں کیا تیر مارے ہم نے, بتائیں کیا اتنا بڑا مجاہدہ کیا ہے, صرف اس رب کو یاد کیا ہے. کتنی بڑا ذکر ہے آپ نے بتایا, صرف اس کو یاد کیا ہے. مصیبت دور پریشانی رحمت کو ڈھانپ لیا, اللہ ایک دم جوش میں آتا ہے. سبحان اللہ, کیا سین ہو گیا میری دنیا کے اندر. یہی لوگ تھے جو تماشے لگاتے پھرتے تھے دنیا میں. ایک دم جب دیکھتے ہیں فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہے, فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے, رحمت نے ڈھانپا ہوا ہے, تو اللہ فوراً کہتا ہے ایک خاص چیز ہے اللہ کی جو اس نے جنت کے لیے رکھی ہوئی ہے, اس کو کہتے ہیں سکینہ. اس کا نام کیا ہے؟ سکینہ. تو اللہ کہتا ہے لاؤ سکینہ کو ان بندوں کے سینوں میں اتار دو. سکینہ یہ گفٹ مل رہا ہے ہمیں دوستو رمضان کے اندر. بولے سبحان اللہ, 3 دفعہ تو بولے کم سے. سبحان, کتنا بڑا گفٹ مل رہا ہے اللہ کے. سکینہ اتر رہا ہے آسمان سے. یہ سب حدیث سنا رہا ہوں, قصہ نہیں سنا رہا, کوئی کہانی ہی نہیں سنا رہا. پہلی بھی حدیث تھی, دوسرا قرآن تھا, تیسری پھر حدیث ہے. جا کے دیکھ لیں, فضائل اعمال میں پڑھ لیں اور کتابوں میں پڑھ لیں. حدیثوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں دوستو, سب موجود ہیں. یہ کسی ولی کا قول بھی نہیں, تو اللہ کے رسول کی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں. سکینہ ڈھانپ لیتی ہے. تو 3 چیزیں ہو گئی, فرشتوں نے گھیرا, رحمت نے ڈھانپا, اللہ نے ایک انعام دیا, ان کے سینوں پہ سکینہ اتار دیا. سبحان اللہ, سکینہ اتار دیا. اس کے بعد سنایا کہ ابھی نہیں, ابھی کام نہیں بنا. یہ ابھی تو میں ڈسٹرب نہیں کروں گا, ابھی ذکر اپنا ختم کر لیں. یہ ذکر کریں نا میں سن لوں ذرا. سبحان اللہ, یہ مجھے یاد کریں, میں سن ان کی یاد کو. جب یہ فارغ ہو جائیں گے تو فرشتوں کو جمع کروں گا, انہی فرشتوں کو بلاؤں گا, سارے فرشتوں کو جمع کر کے کہوں گا اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ, رمضان کی 27ویں روزے میں مسجد ذکریہ میں ایک ایک بندے کو تم نے نام نوٹ کر لیا ہے. جتنے بندے بیٹھے تھے, جتنے اس ذکر کو پوری دنیا میں سن رہے تھے, تم گواہ رہنا, میں نے ان سب کو بخش دیا. 3 دفعہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی پہ تو زور لگایا تھا سارے دن ہم نے کہ اللہ ہمیں تو بخش دے, اور کیا چاہیے ہمیں. اب تو بوڑھے ہو گئے ہیں, قبر کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. اب نہ مکان چاہیے, نہ بیوی چاہیے, نہ کچھ چاہیے, دوسری شادی چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. اب تو قبر کی تیاری چاہیے دوست. اس کا سرٹیفکیٹ مل گیا, نہیں ملا, کیسی چیز ہے اللہ کا ذکر. اور ایک حدیث سنا کے پھر ذکر کرتے ہیں. یہ تو عجیب و غریب حدیث ہے جو حضرت محمد ذکر شیخ حدیث, اللہ ان کی قبر پہ رحمت برستی. کیسی حدیثیں لکھی ہیں, سبحان اللہ. کیا کتاب بنائی ہے اللہ کے فضل سے, کیا چن چن کی حدیثیں لے کر آئے ہیں حضرت شیخ. اللہ ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے. وہ حدیث بیان فرماتے ہیں, اور اس کے راوی کون ہے سن لیں آپ. چھوٹے صحابی نہیں ہے, خیر صحابی تو کوئی چھوٹا ہے ہی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فاروق, جنہوں نے حق کو باطل سے الگ کر دیا. اتنا بڑا خطاب ہے انہوں نے حق کو باطل سے الگ کر دیا. فاروق ان کا نام تھا. کتنے بڑے صحابی ہوں گے. وہ اس حدیث کو راوی کر رہے ہیں, روایت دے رہے ہیں اس حدیث کو. غور سے سنیں, کتنی بڑی حدیث ہے. اور سننے کے بعد آج ہی عید منانا چاہیے. اتنی بڑی حدیث ہے میرے دوست. کیا حدیث ہے؟ فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے. حضرت فرما رہے ہیں, جی کیا سنا آپ نے؟ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جس نے رمضان کے اندر اللہ کو یاد کیا, ذکر اللہ کیا, وہ شخص بخشا بخشایا ہے. یہ محنت جو کرتے ہیں آپ, صبح آتے ہیں ذکر کرتے ہیں, یہ مجموعہ لگتا ہے, اس میں آپ بیٹھ جاتے ہیں. میرے بھائی یہ تو خوش قسمتی ہے, یہ تو اللہ کا فضل ہے, یہ تو اللہ کی رحمت ہے. بتاؤ, اینڈ دے دیا کہ رمضان میں جس نے اللہ کا ذکر کیا, اس کی کیا بات کرتے, وہ تو بخشے بخشائے ہیں. دوسرے لوگوں کی بات کریں. دعا کریں اللہ پاک پورا زندگی ہماری اللہ کے ذکر کے ساتھ گزرے. دوستو
ذکر کا سہارا لیں گے تو الحمدللہ رمضان والی زندگی نصیب ہو جائے گی ہمیں، اللہ کی اطاعت نصیب ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔